نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے مراب آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار نائد پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے وہی آقا الصلاۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، ارے وہی آقا الصلاۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ میں حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ طواف کرتے ہیں، کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں، کعبے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی، اچانک خانہ کعبہ کیسے گر گیا؟ حضرت عبد المطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں، تبھی ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ لونڈی کہتی ہے اے عبد المطلب تیرے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، عبد المطلب فرما دیتے ہیں مسلمانوں سن لو، یہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے بہت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا دن ہے، اس لیے تو خوب فرما دیا حاضیوں آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو، حاضیوں آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے جبرائیل امین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے حضور کی ان کی بھی امت کا تذکرہ کر دیا تو حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، حضور قرار ہو جائیں گے، حضور کی آنکھوں سے آنسو اشبار ہونے لگیں گے۔ میرے حضور یہ عرض کرتے ہیں اے جبرائیل کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ مجبوراً جبرائیل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو اشبار ہونے لگتے ہیں، حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، حضور قرار ہو جاتے ہیں۔ میرے حضور روتے روتے غار ہرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابہ اکرام جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی تو دوسری طرف چہرے بددعا کی زیارت ہوگی، کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی تو دوسری طرف چہرے بندر کی زیارت ہوگی۔ وہ صحابہ اکرام روتے روتے جنگل پہنچتے ہیں، وہاں وہ چرواہے سے عرض کرتے ہیں اے چرواہے کیا تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اے چرواہے کیا تو نے مساء البصر کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں کسی محمد کو تو نہیں جانتا نہ کسی مساء البصر کو، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں کوئی پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا غار ہرا میں جا کے رو رہے ہیں، کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہ گار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں، اور آج ہم کو ڈھنگ سے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی۔ میرے آقا